سورہ مریم آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے اس شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایک شخص وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتا ہو اور پھر بھی یہ توقع رکھتا ہو کہ اسے اللہ مال اور اولاد سے قیامت کے دن نوازیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ ہی نے جواب دیا کہ کیا تمہیں کوئی غیب کی خبر ملی ہے؟ یعنی اس قرآن کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی ایسا غیبی علم ہے؟ کیونکہ اس قرآن سے تو ثابت نہیں ہو رہا کہ ایک شخص کفر کرتا ہو اللہ کی آیتوں کا اور پھر بھی اللہ اس کو نوازیں گے اور اسے جنت عطا کریں گے۔ ایسی کوئی داستان، کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور غیب سے باتیں پتہ چلی ہیں، یا تم سے رحمان نے کوئی عہد لیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، کہ ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، بلکہ ہم لکھ رہے ہیں ہر بات جو وہ کہہ رہا ہے اور ہم اس کے عذاب کو ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور باقاعدہ وہ جو ہم اجماع اور تواتر کا ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ جس پر امت جمع ہو وہ بات کو آفیشیل کر دیا گیا کہ جی وہ جائز ہوگی، جبکہ قرآن سے ایسی کوئی ڈیفینیشن نہیں ملتی ہے کہ جس بات پر جماعت متفق ہو وہ بات درست ہوگی۔ اور خاص کر کے امت محمد کے لیے جو یہ بات علماء بیان کرتے ہیں کہ جی اگر امت محمد کسی بات پر متفق ہے جس کو وہ اجماع کہتے ہیں، اور جو بات کئی سالوں سے چلی آ رہی ہو جس کو وہ تواتر کہتے ہیں، تو بڑوں کا خیال ہے کہ جی پھر وہ ثابت ہو گئی کہ وہ دین ہے۔ تو جناب ہم تو سیدھا سیدھا اپنا عقیدہ بتانے والے لوگ ہیں اور ہم اس کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع سمجھتے ہیں، جو کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع ہے، کہ ایسی کوئی پکچر، ایسی کوئی بات اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے جو آیت نمبر 80 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری باتیں انسان کی لکھی جا رہی ہیں، ہم ہی وارث ہوں گے۔ جو وہ کہہ رہا ہے وہ یأتینا فردا، اور اسے ہوش ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اسے اللہ کو فرداً جواب دینا ہے کہ وہ اس نے کون سی آیت کی بنا پر اس بات کو دین سمجھا۔ تو جناب ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے جس دن یہ ساری ٹرمنالوجیز ایک طرف رہ جائیں گی اور انسان اپنے رب کے آگے فرداً فرداً پیش ہوگا۔ اور اسی کے ہی ساتھ جو آگے بات آئی کہ یہ انسان کیوں ایسے کرتا ہے، انسان کفر کر کر پھر اچھی امیدیں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو تسلی کیوں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو آگے ہمیں آیت نمبر 81 میں بتاتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ اسے ڈھارس اس لیے ملی ہوئی ہے کہ اس نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ بھی کچھ اتھارٹیز۔ آلہہ کا معنی صرف بتوں کی پوجا یا اللہ کی اولاد بنانا نہیں ہے۔ یہ آج امت محمد بھی یہی مرض میں مبتلا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو اتھارٹیز دی ہوئی ہیں کہ جی جو وہ کہیں گے وہ دین ہوگا، جو وہ شان نزول بتائیں گے وہی صحیح ہوگا، جو وہ بتا رہے ہیں، جبکہ 200 سال بعد والی باتیں ہوں گی۔ رسول اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈائریکٹ حدیث آپ لا نہیں سکتے ہو۔ یہ میں آپ کو اوپن چیلنج کر رہی ہوں، میں آپ کو کھلم کھلا چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ کے پاس ایک سنگل حدیث نہیں ہے جو آپ بغیر نیریٹر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر سکو۔ اور اس کے باوجود ہم اللہ پر کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان کچھ ہوش میں آ جا کہ تجھے فرداً جواب دینا ہے، انڈیویجول حیثیت سے جواب دینا ہوگا،
اور کفر آیتوں کا مت کر، اور بنا لیا ہے اس نے اللہ کے سوا ایسی اتھارٹیز، جو کہ آیت نمبر 81 میں ہے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ اتھارٹیز ہوں ان کے لیے کچھ مددگار، کچھ عزت کا باعث۔ دیکھیں اللہ بتا رہے، میں نہیں بتا رہی، یہ سائیکالوجی اللہ کھول رہے ہیں کہ انسان اتنے دھڑلے سے کفر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں قیامت میں بھی نوازا جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی شفاعت کر دے گا، اور وہ کسی ایرے گیرے سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا، وہ اپنے نبیوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی سفارش ہو جائے گی، کفر کے باوجود بھی۔ اول تو شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا، للہ الشفاعت جمیعا، جو کہ ابھی آگے آپ کو سورہ مریم کی بھی یہی آیتوں میں ملے گا، جس پر لوگوں نے بہت سمجھا ہے۔ یعنی جو سورہ مریم میں اس وقت خاص آیت آئے گی، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر سکیں گے آج ہی کی آڈیو میں، تو کر لیں گے کہ آیت نمبر 87 پر بھی لوگوں نے بڑا مسکنسیپٹ رکھا ہے۔ ہم اس وقت 81 پر ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں انسان اس لیے میجورٹی میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، اس لیے تواتر اور اجماع کے ساتھ دین کو حاصل کر کر تسلی حاصل کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ میں تسلی رکھے کہ جی میں اکیلا نہیں ہوں، اور مجھے اللہ تو نوازیں گے، یہ میرے انبیاء بھی میری مدد کر دیں گے، اس لیے وہ دوسروں کو بھی اتھارٹی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ناراض ہیں۔ اللہ فرما رہے ہم ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور یاد رکھنا تمہاری بات پر ہم وارث بنیں گے کہ ہم تمہیں تمہارا چٹا پٹا سب بتائیں گے کہ تم کیا زبان استعمال کرتے تھے اور تمہارا عقیدہ کیا تھا۔ اور دیکھیں آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے لیے کچھ اور اتھارٹیز مددگار اور عزت کا سبب ہوں گی، کلا، دوبارہ 82 آیت میں آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی ذات یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی غیر اللہ تمہارے لیے نہ مدد کر سکتا ہے، نہ عزت کا سبب بنے گا، اگر تم اپنی جگہ قرآن کو صحیح نگاہوں سے نہیں سمجھ سکتے، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا ہے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا، ہرگز نہیں۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، بلکہ جن اتھارٹیز کے نام لے کر تم شرک کر رہے ہو، سیکفرون بعبادتہم، جلد وہ خود وہ اتھارٹیز جن کو تم نے سمجھا ہوا ہے وہ کفر کریں گے ان کی عبادت کا۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے انہیں کوئی ایسا حکم، کوئی ایسے کانسیپٹ نہیں دیا تھا، اے اللہ ہم نے وہی دیا تھا جو کہ وحی میں موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر ہم مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کلیئر اپنے رب کے آگے یہی کہیں گے، اللہ میں نے انہیں یہ وحی کی دعوت دی تھی، جو کہ آپ سورہ فرقان میں بھی پڑھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے بجائے شکایت کرنے والے ہیں۔ سورہ فرقان کو ذرا کھول لیجئے اور اس کو پڑھیے گا کہ اللہ کے رسول وہاں پر شفاعت کرنے کے بجائے شکایت کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ سمجھنا، پڑھنے کا ایکچولی حق ہی ہے سمجھنا۔ تو کلیئر آپ دیکھیں آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتھارٹیز ان کی عبادت کا کفر کریں گی، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہی اتھارٹیز ان کے خلاف ہو جائے گی۔ الم ترى، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں تمہیں دکھائی دیتا، انا ارسلنا الشیاطین۔ اب آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، کانٹیکسٹ ابھی ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں تم نے دیکھا یا کیا رائے ہے تمہاری کہ بے شک ہم تو بھیجتے ہیں شیطانوں کو علی الکافرین، کفر کرنے والوں پر شیطان کو بھیجا جاتا ہے۔
اب آپ جوائن کریں پچھلی آیت سے کہ تم نے جو اللہ کے نیک بندوں کو کچھ اتھارٹیز کا درجہ دے دیا جو خود تمہاری اس عبادت کا، اس پکار کا کفر کریں گے، یہ تمام باتیں جو اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بتائی جاتی ہیں اور جس کو تم حق سمجھتے ہو، یہ سب شیطانیت ہے. اور شیطان ہر ایک پر نہیں اتر سکتا اور اسے غلط انٹرپریٹنگ نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن ہر شخص کے پاس موجود ہے جو قرآن کو مانتا ہے. جو قرآن کو مانتا ہے وہ اس کے پاس قرآن موجود ہے، اس سے چھپایا نہیں گیا. یہ کسی فیوڈل لاٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے لیے، اس کے پڑھنے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. صرف ہمیں اس کی بیسک عربک کو سیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے مائنڈ کو بھی ہم کلیئر رکھ سکیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ 100% ہم عربک میں ہی سمجھ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ پوری دنیا کے علماؤں نے ایک ہی دیا ہے. تفسیر ڈیفرنٹ ہے، ترجمہ پوری دنیا کے علماؤں نے، پورے دنیا کے عربک جاننے والوں نے ترجمہ ایک ہی دیا ہے، تفسیر ڈیفرنٹ ہے. تو جنہوں نے تفسیر لکھی ہے تو کیا میں اور آپ بھی تفسیر نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ ان کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا علم تھا جو میں اور آپ نہیں پا سکتے ہیں. یہی غلطیاں ہیں اور یہی مسکنسیپٹ ہے جس کی وجہ سے آج ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. تو اپنے فیوچر کے لیے دوسروں پہ ریلائی مت کرو. اس دنیا کے چھوٹے سے تھوڑے سے فیوچر کے لیے ہم دوسروں پہ ریلائی نہیں کرتے ہیں. تو ہم اپنے اتنے برائٹ فیوچر، اتنا میجر ایشو کے لیے ہم کسی پر کیسے ٹرسٹ کریں؟ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ عربک میں اسے کیا کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا یہ کہ ہم تو شیطانوں کو بھیجتے ہیں کفر کرنے والوں پر. یعنی اے لوگوں، یہ باطل پرستی، یہ غلط کانسیپٹ، یہ شیطانیت ہے. اور کفر کرنے والا وہ شیطان جس پر آتا ہے کفر کرنے والے پر، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ تعزہم عزا، کہ وہ ان کو اکساتے ہیں شیطان بہت زیادہ. اب آپ بتائیے نا، اکسانے پر آنے والا ہی تو بے وقوف ہوتا ہے. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ماں اور باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی آنچل، ہمارا ہی جھولا خراب ہے. وہ کہتا ہے ہمارا ہی بیٹا خراب ہے کہ وہ عورت کی بات میں آ کر ہم سے کیسے زیادتی کرتا ہے. بالکل اسی طرح ہر کسی کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اکسانے میں آتا کیوں ہے، وہ کسی کی باتوں کو، غلط باتوں کو مانتا کیوں ہے. تو اس لیے وہ اکسانے والا بھی کرپٹ تو ہے، گناہگار تو ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ عقل مند لوگ جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں ان کو بھی مجرم ٹھہراتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی اس کو سزا دیتی ہے. اگر کوئی کسی کی باتوں میں آ کے جرم بھی کرتا ہے، وہ خود بھی نہیں چاہتا ہوگا، لیکن اگر وہ دوسروں کی باتوں میں آ کے جرم کرتا ہے تو باقاعدہ سزا اس پر بھی آتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے اجماع کے ساتھ اللہ کے آگے پیش ہوگے، اور پھر تمہیں جو تسلی ہے کہ جو سب کا ہوگا وہ میرا ہوگا، تو قیامت کا دن انٹائرلی بالکل ڈیفرنٹ بات ہے کہ اس دن انسان یہ گڑ گڑائے گا اپنے رب سے کہ اے اللہ، مجھے ایک بار دنیا میں جانے دے دیجئے، اب میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا. اے اللہ، مجھے ایک موقع دے دیجئے اور پھر میں وہی کروں گا جو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں جو اس وقت زندہ ہیں، بات کر رہے ہیں، بات سمجھ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر تعصب نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا فیوچر خود بنا کر آنا، اور جہاں تک اکسانے کا تعلق ہے تو باتوں میں وہی آتے ہیں جو خود بھی شیطانی فطرت کے حامل ہوتے ہیں، اور انہیں اپنے رب کی کتاب ڈائریکٹ پڑھنے کا نہ شوق ہوتا ہے اور نہ وہ جاننا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کلیئر فرما دیا
کہ شیطان کفر کرنے والوں پر ہی اترتے ہیں اور وہ انہیں اکساتے ہیں. دونوں کا انجام خراب بتایا جاتا ہے قرآن میں. اور پھر اسی کے ہی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی جا رہی ہے فلا تعجل علیہم. ایسے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجلت مت کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجلت کرتے ہوں گے؟ سوچئے، قرآن سے دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجلت کرتے ہوں گے. تو ہمیں دو باتیں ملتی ہیں. یا وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح انہیں ہدایت مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کلیئر دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اس کی حالت کو نہیں بدلوں گا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا، جو خود سٹڈی نہیں کرے گا. یہ صحابہ کا پہلا پینل. یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے؟ یقیناً انہوں نے پچھلی کتاب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تصدیق کی تھی. بات کا پینل ان ایک بڑی پرسنالٹی کی وجہ سے پورے گاؤں، پورے بستی، پورے علاقے مسلمان ہو جاتے تھے. وہ اتنا سوچ کر مسلمان ہماری طرح نہیں ہوتے تھے. وہ ایک بڑے نے کہہ دیا تو پچھلی پوری ٹیم مسلمان ہو جاتی تھی. لیکن یاد رکھیے کہ جو پہلا پینل تھا جس کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف اور خوشی ہر وقت میں ساتھ دیا، یہ اتنی سٹیبلٹی انہوں نے اسی لیے پائی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پچھلے صحیفوں سے تصدیق کی تھی. نہیں تو سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کو اپنی الہامی کتاب میں وہ بات نہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے گناہ گاروں کے لیے کہ جو ڈرتا نہیں ہے، کفر کرتا ہے اور پھر اللہ سے اچھی امیدیں رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن کوئی کام آ جائے گا، جو باقاعدہ شفاعت کا ٹاپک اوپر سے بھی آ رہا ہے، اوپر آیتوں میں بھی آ رہا ہے، نیچے بھی آیتوں میں آئے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ جلدی مت کیجئے، نہ ہدایت کے لیے جلدی کیجئے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے لاس کے مطابق ہوگی، اصولوں کے مطابق ہدایت ملتی ہے. اور نہ ان کے عذاب کے لیے جلدی کیجئے کہ پھر اللہ انہیں پکڑتے کیوں نہیں ہے، جو کہ ہمارے اندر بھی یہ عادت ہے. جبکہ میں تو یہ پازیٹیو تھنکنگ رکھ سکتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چاہت ہوگی کہ بس سب کو ہدایت مل جائے، تو وہ بھی اللہ کے اصول پر ہی بیس کرتی ہے. اور عذاب کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ کسی کے عذاب کے لیے جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیلکولیٹڈ ٹائمز ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اسے کتنی مہلت دینی ہے، اس کو کتنا سنوانا ہے، اسے کتنا عقل پر بلانا ہے، اس پر کتنی حجت کو تمام کرنا ہے. اور پھر وہ اللہ ہی ہیں جو اس کا موت سے خاتمہ کریں گے یا پھر عذاب دے کر خاتمہ کریں گے. یعنی یا وہ دنیا ہی میں عذاب دے کر ختم ہوگا یا اسے موت آئے گی اور موت کے بعد اس کا عذاب شروع ہوگا، اس کی پوری زندگی پیسفل گزر جائے گی. تو اس لیے یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے. جیسے شفاعت کا معاملہ ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایسے عذاب کس کو کب دینا ہے، کس کی ڈھیل کب پوری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سدھار دیجئے، آپ کی شفقت کے ساتھ ہمیں سدھار دیجئے. نہیں تو بڑے بھی آپ کے عذاب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں عذاب آنے سے پہلے ہی سدھرنے والا بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیے. تو اللہ فرماتے ہیں مت جلدی کرو ان کے بارے میں، انما نعد لہم، بے شک ہم گن رہے ہیں، ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے وقت کو، دن کو، عدہ گنتی گن کر. یعنی اللہ کے پاس کیلکولیٹڈ ٹائم ہے. تو اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو، ڈرنے والے کو، بچنے والے کو، کانشیس رہنے والے کو. کس کے کمپیریزن میں آ رہا ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم آیت نمبر 77 میں جس شخص کی مثال دیکھ رہے تھے کہ کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں
جو کفر کرتا ہے اور اچھی امید اللہ سے رکھتا ہے. یہ اس کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے متقین کو فوکس کرایا کہ متقین وہ ہے جو کفر نہیں کرتا اور ایسی بے وقوف سوچیں اس کے پاس نہیں ہوتی، ایسا وہ کم عقل نہیں ہوتا کہ میں کفر بھی کروں گا اور مجھے نوازا بھی جائے گا. وہ کہتا ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہونے والا ہے. باقی کوئی بڑے سے بڑی جماعت آ کر مجھے بات کہہ دے، پوری دنیا کے لوگ اگر ایک طرف چل رہے ہوں، لیکن وہ عقل مند یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہونے والا ہے اور یہی میرے آگے رکھ دیا جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اللہ نے متقین کہا، کانشیس رہنے والا. کہ جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف، وفد ہمارے ریپرزینٹ جاتے ہیں. آپ جب کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہو تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ وفد آیا ہے اور بڑی عزت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن متقین رحمان کی طرف مہمانوں کی طرح، خاص مہمانوں کی طرح پیش ہوں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اتنی اجماع، اتنی جماعت سے بھی ٹکر لے کر اپنے رب کے پاس انڈیویجول حیثیت سے پیش ہونے کو ایمان سمجھتے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے تھے اور عمل کر کے دکھاتے تھے. یقین رکھیے کہ آپ اگر اکیلے بھی ہیں تو کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کو روک سکے. کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کی نیکیوں سے روک سکے. اللہ تعالی ہم سب کو عبرت ہونے سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.